موجود تمام مہمانان گرامی جو آج کے سیمینار میں بطور گیسٹ آف اسپیکر آئے، ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی آمد سے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس قدم پر اجر عظیم دے، کیونکہ ہم شعبہ صحافت میں، میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جب ہم شعبہ صحافت سے وابستہ لوگوں کو ہم کسی پروگرام میں بلاتے ہیں تو 80% لوگ اپنی مصروفیت کا بہانہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اندازہ ہوتا ہے ہمارے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوں گے ان کا تعلق بھی شعبہ صحافت سے ہوگا، اور ہمارے یہاں سینئر اور جونیئر کا کانسیپٹ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو سینئر کہتا ہے، جونیئر شاید کوئی ہے ہی نہیں۔ کیونکہ ایوب عثمان بھائی ہمارے بہت اچھے مقرر ہیں، اسکالر بھی ہیں، آپ کا تعلق مختلف پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے پلیٹ فارم سے رہا ہے، بہت اچھا بولتے ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف دیا ہے کہ آپ سدا خواہ رسول ہیں، اور اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کام ہے۔ ان تمام لوگوں کا میں شکر گزار ہوں، خاص کر ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب کے جو ہمارے عہدیداران ہیں، عامر رضا بھائی، جناب مصطفیٰ جمالی صاحب، جناب آصف شاہین صاحب، جناب صدر محمود عرائی صاحب اور عارف کمال صاحب یہاں بیٹھے ہیں۔ تمام عہدیداران کا میں شکر گزار ہوں کہ میں نے ایک ٹاپک آپ کو دیا اور آپ لوگوں نے بلا تعامل اس پر مجھے الاؤ کیا کہ آپ سیمینار کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ضلع کورنگی میں یا کراچی کے دیگر اضلاع میں یا سندھ کے اضلاعوں کی اگر بات کریں، آپ کو ہر جگہ شعبہ صحافت سے وابستہ تنظیمیں ملیں گی، ایسوسیشن آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، آپ کو پریس کلب ملیں گے، اور پریس کلب چونکہ صحافیوں کا گھر ہوتا ہے تو آپ کو ان کو وہاں صحافت سے وابستہ لوگ ملیں گے جو مختلف اخبارات کی تیاری کے حوالے سے، اپنی نیوز ایجنسیز کے حوالے سے، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی طرح جب ہمارے کورنگی میں پریس کلب کا باقاعدہ طور پر دوبارہ آغاز ہوا، یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ پریس کلب 90s کی دہائی میں پریس کلب کا، اور اس کے بعد یہ پریس کلب کے بجائے ایک دفتر بن گیا تھا، اور اس کے بعد یہ کس طرح سے واپس ہوا، تو ہم نے سب سے زیادہ جس چیز کی کمی دیکھی وہ یہاں پر تربیتی کلاسز کی، سیمینار کی، سیمپوزیم کی اور ورک شاپس کی کمی تھی۔ تو آج ہم نے ایک کوشش کی ہے، گو کہ ہمارے پریس کلب کے جو اراکین موجود ہیں ان کی تعداد اس وقت کم ہے، ہمارے یہاں 7:30 اور 8 بجے کے ٹائم صحافی آنا شروع ہوتے ہیں، مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں، ان کی ٹائمنگ چھٹی کی 6 بجے کے بعد ہوتی ہے، ہم اس چیز سے واقف ہیں، لیکن جو یہاں موجود ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں تمام مقررین کے بعد کہ آپ لوگ آئے اور آپ نے اس سیمینار کا حصہ بننا قبول کیا۔ اپنی آج کی جو میری مختصر گفتگو ہوگی، مختصر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ٹاپک آج کا ہے نیا دور اور صحافتی تقاضے، یہ اتنا برننگ ٹاپک ہے، یہ اتنا آئیڈیل ٹاپک ہے کہ شاید جو یہاں لوگ موجود ہیں، جو میرے دوست یہاں موجود ہیں جو اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر انہیں اس ٹاپک پہ مکمل طور پر بولنے کا موقع ملے تو شاید ایک مقرر ایک گھنٹے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے، نیا دور آ گیا اور صحافتی تقاضے واقعی میں ہمیں پکار رہے ہیں، ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ہم بولنا چاہتے ہیں، لیکن کراچی شہر میں آپ کو کلچر کے حوالے سے بہت پروگرام ملیں گے، آپ کو اسپورٹس کے بہت پروگرام ملیں گے، آپ کو شوبز کے بہت پروگرام ملیں گے، آپ کو تفریحی حوالوں سے بہت پروگرام ملیں گے، لیکن اگر آپ صحافتی حوالوں سے سیکھنے کی بات کریں گے تو شاید آپ کو پروگرام نہیں ملے گا۔ تو ضلع کورنگی پریس کلب یا ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب نے آج یہ سیمینار منعقد کر کر ایک قدم آگے بڑھایا ہے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اس میں ان کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ صحافت کی بات کرتے ہیں، صحافت کسی بھی معاملے میں تحقیق کے بعد کسی بھی خبر کو باقاعدہ تحقیق کے بعد آگے پہنچانے کا نام ہے۔ میں تحقیق کا نام اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ جب ہمارے پاس یہ خبر آتی ہے تو وہ ایک خبر ہوتی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا وہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس آج ہم موبائل جرنلزم کی بات کرتے ہیں، میرے پاس ایک موبائل فون ہے اور اس کے کسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ہمارے پاس ایک خبر آتی ہے، صدر میں دھماکہ، سورس نیچے لکھا ہوتا ہے، برائے سے پتہ چلا ہے، ہم اسے فارورڈ کر دیتے ہیں اور وہ خبر ایک گروپ میں جاتی ہے جہاں 200 سے زیادہ، 400 سے زیادہ، 500 سے زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں، اور ایک رامسیگی پھیل جاتی ہے، صدر میں دھماکہ، پھر وہ خبر اگلے گروپوں میں فارورڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ دھماکہ گٹر میں گیس کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو میں نے جو بات بولی کہ صحافت کسی بھی خبر کو تحقیق کے بعد صوتی، بصری یا تحریری شکل میں لانے کا نام ہے، یعنی کہ ہم اس کو الیکٹرانک میڈیا میں لے کر جائیں، ہم اسے پرنٹ میڈیا کی طرف لے کر جائیں، تو یہ جرنلزم کا ایک باب ہے جس میں ہم کام کرتے ہیں۔ اور یہاں موجود جو دوست ہیں، جو سینئر موجود ہیں، جس نے 15 سال سے زیادہ کی صحافت دیکھی ہے، میں آپ سے ایک سوال کروں گا، جس نے 15 سال سے زیادہ کی صحافت دیکھی ہے وہ صحافت کے عروج اور زوال کو جانتا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ سب نے اس کی تائید کی نا، لیکن اب ایک جملہ بولتا ہوں کہ جس نے 15 سال کی صحافت دیکھی، جو 15 سال سے زیادہ صحافت ہے، وہ صحافت کے نشیب و فراق کو جانتا ہے۔ تو یہ جملہ صحیح ہے، نشیب و فراق یا عروج اور زوال؟ نشیب و فراق نا، لیکن مجھ سے پہلے یہاں سینئر بیٹھے، انہوں نے بولا عروج اور زوال، ایسے ہی ہوا نا۔ تو سامنے والے کے الفاظ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے تحقیق کرنی ہے۔ صحافت میں زوال تو نہیں آتا، لیکن آپ لوگوں نے بولا عروج و زوال کو جانتے ہیں۔ صحافت میں نشیب و فراق کو جاننے والے وہ تمام لوگ جنہوں نے 15 سال دیکھے، یعنی اردو صحافت، ہم انگلش جرنلزم کی طرف تو نہیں جا رہے، انگلش جرنلزم میں نشیب و فراق نہیں ہوتے، فراق ہی فراق ہے، اس میں نشیب نہیں ہے، لیکن اردو جرنلزم میں ہم نے جب کام کرنا شروع کیا آج سے 20-22 سال پہلے، ہمارے یہاں استاد محترم بیٹھے میں، تو اس ٹائم پہ جو دور ہوتا تھا، ہم بستہ لے کر جاتے تھے، اس بستے میں ڈائری ہوتی تھی، اس بستے میں رف پیڈ ہوتا تھا، اس میں سادے پیپرز ہوتے تھے، اس میں پین ہوتا تھا، اس میں پینسل بھی ہوتی تھی۔ پینسل اس لیے ہوتی تھی کہ جب ہم نے رات کو بیٹھ کر اپنی خبروں کی پروف ریڈنگ کرنی ہوتی تھی تو اس کو دائرہ بنایا کرتے تھے۔ ہم نے اس دور میں صحافت کی کہ ہم خبر فائل کرتے تھے، ہماری خبر نیوز ایڈیٹر کے پاس جاتی تھی، وہ قدیم ہوتی تھی، اس کے بعد ایڈیٹر کے کمرے میں جاتی تھی، انتظار کرتے تھے کہ وہ واپس آئے گی اور اس میں ہمیں کریکشن کر کے دینی ہوگی جو وہاں سے آئی ہوگی، پھر اپنی خبر کی پروف ریڈنگ بھی ہم کر کے جاتے تھے، پھر وہ اصل پروف ریڈنگ کے بعد بات پہنچتی تھی۔ تو صحافت کا وہ دور بہت اچھا اور سہانا دور تھا، جب ہم ان بستوں کو لے کر جاتے تھے، ان بستوں میں جس کے پاس کیمرہ ہوتا تھا وہ بہت امیر آدمی ہوتا تھا کہ اس کے پاس اپنا کیمرہ بھی ہو۔ لیکن اب یہ ہماری صحافت جب الیکٹرانک میڈیا کا دور آیا 90s میں، اور اس کے بعد 2000 کے بعد بھرپور طریقے سے چینلز آئے، جب بھی صحافت کا بڑا عروج تھا، جب بھی صحافت فراغ کی طرف تھی، نشیب کی طرف نہیں تھی، لیکن موبائل جرنلزم آنے کے بعد جب الیکٹرانک میڈیا کا دور چلتے چلتے سوشل میڈیا کا دور آیا، اور یہ کہا گیا کہ جدید دور آ گیا، اور جدید دور کے بنیادی تقاضوں میں موبائل جرنلزم آتی ہے۔ آپ کے پاس موبائل فون ہے، آپ کے ایک دوست کے پاس خبر آتی ہے، تمام بیورو چیف کا گروپ بنا ہوا ہے، تمام چیف رپورٹرز کا گروپ بنا ہوا ہے، تمام کرائم رپورٹرز کا گروپ بنا ہوا ہے، تمام چیف کرائم رپورٹرز کا گروپ بنا ہوا ہے، پریس کلب کے ایسوسیشن کے گروپ بنے ہوئے ہیں، آپ کی آرگنائزیشن کے کنفیڈریشن کے گروپ بنے ہوئے ہیں۔ لیکن جب ہم ان تمام چیزوں پر چل رہے ہوتے ہیں تو آپ بتائیں کہ اس کے گروپ میں خبریں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں کتنی خبریں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ شام کو اپنے اخبار کی، اپنی نیوز ایجنسی کی، اپنے الیکٹرانک میڈیا پورٹلز کی یا سوشل میڈیا پورٹلز کی زینت بنا سکتے ہیں۔ 100 خبروں میں سے شاید 10 خبریں بھی ایسی ہوتی ہیں، کیونکہ ان خبروں کو تخلیق کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک قصہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ خبر نہیں ہوتی، وہ ایک قصہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کیا ہوا۔ کوئی 2.5 نمبر کے میں مین روڈ پر موجود ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2.5 نمبر کے روڈ پر زیبرا کراسنگ بنی ہوئی ہے، لیکن لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں، اس کا استعمال نہیں کر رہے، یہ خبر نہیں کی، ہماری نظر میں تو شاید یہ خبر نہیں کی۔ آپ کسی خبر کو کاپی کرتے ہیں، اس کے بعد پیسٹ کرتے ہیں، تو شاید ہماری نظر میں وہ بھی خبر نہیں ہے۔ اب خبر کیا ہے، جو ہم نے ڈسکس کی ابھی، جس چیز سے آغاز کیا کہ کسی بھی خبر کو، کسی بھی واقعے کو، کسی بھی اطلاع کو جو آپ تک پہنچتی ہے، اسے تحقیق کے بعد صوتی، بصری یا تحریری شکل میں آگے بڑھانے کا نام خبر ہے۔ یہ خبر آپ کو ملی، اس کو خبریت میں آپ لے کر گئے، تو آپ نے تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد تحقیق کیا ہوتی ہے کہ میرے پاس ایک خبر آتی ہے تو میرے پاس کیا اسکواڈ کا نمبر نہیں، پہلے ہمارے پاس ڈائریکٹریز ہوتی تھی، ہمارے پاس کراچی کے جس طرح 109 تھانے ہوتے تھے، ہم 109 تھانوں کے نمبر رکھتے تھے، ہم SHOs کے نمبر رکھتے تھے، ہم
हेड मॉरल्स के नंबर रखते थे, हमें सिखाया जाता था, हमें बताया जाता था साथ में वो होता है जिसके पास तमाम ज़राए होते हैं जिससे आप मालूमात कर सकते हैं। आपके पास कोई खबर आती है, आपके पास ईदी ज़राए, आपके पास छिपा के ज़राए, आपके पास वन डिस्पोजल स्क्वाड है, आप सदर के इलाके में को खबर होती है पीएस सदर है, अगर रीगल के इलाके में कोई होती है तो आपके पास ब्रेडी पुलिस स्टेशन है, अगर चिमाड़ी के इलाके में होती है तो आप देखिए जक्सन पुलिस स्टेशन है, माजको पुलिस स्टेशन है, यानी के इलाके में होती है, आपको पता होना चाहिए बगदादी में हो रहा है या कहाँ वाक़ हो रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ग्रुप पे पूछते हैं कि किसी को इस बारे में कोई खबर है, एक SHO तब्दील हो गया है, किसी के पास उसका नंबर है, ग्रुप में यही बातें चल रही होती हैं, तो हम मतलब सहाफ़त को कहाँ पर ढूंढेंगे? हम उन पॉजिटिव चीज़ों को भूल कर हम सीखने की चीज़ों को, यहाँ जितने मेरे दोस्त बैठे हैं उसमें ज़्यादातर क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं। मैं सवाल करता हूँ आप में से कल्चर रिपोर्टर कौन है, तो मेरा ख्याल है शायद कोई भी नहीं है। मैं आपसे सवाल करता हूँ आप में से स्पोर्ट्स रिपोर्टर कौन है, तो शायद उसमें से कोई नहीं है। मैं आपसे सवाल करता हूँ आप में से शोबिस रिपोर्टर कौन है, तो शायद आप में से कोई नहीं है। मैं आपसे सवाल करता हूँ आप में से क्राइम की बीट को पे काम करने वाले कितने लोग हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्राइम रिपोर्टिंग के अलावा क्या सहाफ़त नहीं होती? वही क्राइम रिपोर्टर आपके अखबार में दूसरी खबरें भी फाइल कर रहे होते हैं। बीट्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। हम जब टिफले मकतब थे और अभी भी टिफले मकतब है, हमें 72 बीट्स बताई जाती थी। हम आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आप में जो सीनियर बैठे जिनको पता है, हमें पॉजिटिव जर्नलिज्म के बारे में जब बताया जाता था तो हमें पूरे नक्शा बना के दिखाया जाता था। हमें बताया जाता था कि नेगेटिव जर्नलिज्म क्या होती है और पॉजिटिव जर्नलिज्म क्या होती है। हम उन अखबार से गुजरे तो क्या हम किसी को नहीं बताएंगे? कराची में क्लब्स खत्म हो गए, कराची में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होना खत्म हो गई है, ग्राउंड नहीं है। कराची में क्या क्रिकेट का क्रेज खत्म हो गया है? कराची में हर ग्राउंड में आपको एसोसिएशन मिलेगी, आपको प्रोग्राम मिलेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स रिपोर्टर तक नहीं जाते, वो तरस रहे होते हैं कि कोई हमारी खबर आगे बढ़ाए। पैसा मिलेगा, वहाँ से भी मिलेगा पॉजिटिव है। इदारों ने तो कसम खा लिया ना कि शायद उन्होंने अब तनख्वाहें नहीं लेंगी। कराची में क्या शोबिस की एक्टिविटीज़ होना खत्म हो गई है? कराची में सब कुछ हो रहा है, कराची में सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन वो तमाम चीज़ें हमारी सोशल मीडिया की तरफ चली गई, क्योंकि सोशल मीडिया वाले उसको आज कवर करते हैं। लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्त उस तरफ नहीं जाते। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्त जाएंगे तो क्या उनको वहाँ पे उन्हें काम नहीं मिलेगा, उन्हें काम मिलेगा। क्राइम रिपोर्टिंग में हर शख्स बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। जब हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्हें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बारे में शायद बहुत ज़्यादा तफसील नहीं पता हो, और जिन्हें पता है वो शायद दूसरों को बताना नहीं चाहता। तो मैं आज इस सेमिनार में आए हुए मुकर्रीन से दरख्वास्त करता हूँ कि बुनियादी तौर पर, क्योंकि अज़ान का टाइम हो रहा है, मैं अपनी बात को शॉर्ट करता हूँ। सब ने सीखना है, हम सब ने जो दौर जदीद का सबसे बेहतरीन जो तकाज़ा है वो ये कि खबर को तहकीक के बाद आगे बढ़ाओ। हमारे पास गूगल मौजूद है, ग्लोबल विलेज में हम बैठे हुए हैं, हमारे पास वॉइस जर्नलिज्म आ गई है। आप जुमला बोलते हैं, आपको की डिटेल मिल जाती है हमारे पास। अब यहाँ मौजूद शोबे सहाफ़त से वाबस्ता दोस्तों से, चूँकि हमारी बीट रिपोर्टिंग के हवाले से बात हो चुकी है और तमाम दोस्त इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि आइंदा आने वाले और इस मौजूदा दौर में, क्योंकि अब ज़माना इतना ज़्यादा चेंज हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद जब हम ये कहते हैं कि 4Cs का दौर आ चुका है, जिसमें कॉम्पेबिलिटी नहीं है, जिसमें जो क्रिएटिव नहीं है, तो उर्दू में बोलो ना, नहीं समझता, शायद उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि वो मज़ीद इस तरह से जो जर्नलिज्म हम कर रहे हैं उसमें हम आगे बढ़ सकें। सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया की जो मशहूर साइट्स हैं, जिसमें इंस्टाग्राम आता है, जिसमें फेसबुक आती है, जिसमें ट्विटर आता है, जिसमें व्हाट्सएप आता है, जब इन साइट्स की बात करते हैं तो इन साइट्स के ऊपर क्या कभी किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस चीज़ को चेक किया है कि आने वाली हर खबर तहकीक शुदा होती है? वहाँ पर भी यही है, हमारे साथ मिस है कि आने वाली हमारी हर खबर जो वहाँ पर मुस्तनद प्लेटफॉर्म से नहीं आती, उसमें 99% ये शुबा होता है कि शायद वो फेक हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि किसी भी खबर को आगे बढ़ाने से पहले, क्योंकि अभी बात हो रही है, हम बहुत आगे चले गए। हम जब गूगल पे जाकर वाइस सर्च करते हैं तो हमारे पास तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अगर मैं सर्चेबल इंजन के नाम लेता हूँ, मैं कराची के बड़े अखबारों के नाम लेता हूँ, मैं पाकिस्तान के बड़े इदारों के नाम लेता हूँ, जब हम सर्चेबल इंजन पर जाते हैं तो तमाम चीज़ें आती हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि डिस्ट्रिक्ट कराची में मौजूद अमजद अंसारी के पास यह खबर हो और पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार जन के पास वो खबर ना हो? क्या ऐसा मुमकिन है?
کہ امجد انصاری نے خبر کو سوشل میڈیا سے اٹھا کر بریک کرتا ہے اور پاکستان کے تمام جو کیمرہ سے رجسٹرڈ ٹی وی چینل ہیں انہوں نے اس خبر کو بریک نہ کیا ہو. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم خبر کی طرف جاتے ہیں، لوکل نیوز کی بات ایک الگ ہوتی ہے، وہ شاید ان تک نہیں پہنچ سکے، لیکن جب ہم نیشنل نیوز کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ ہم سب سے پہلے تحقیق کریں، ہم سرچ کریں، اب ان بڑے ٹی وی چینلز کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں اور وہاں سے کم از کم اس خبر کی ڈیٹیل لے لیں اور اس کے بعد ہم اس کو آگے بڑھائیں. دوسری چیز جو آ جاتی ہے وہ رسپانسبلٹی کی آتی ہے. یہاں پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، یہاں پر ایک سینٹینس لکھا ہوا ہے جس میں ہم سیمپلی کہتے ہیں I still believe that if your aim is to change the world, journalism is a more immediate short term weapon. یعنی اگر ہم دنیا کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس صحافت ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے ہم دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں صحافت رائے عامہ کو ہموار کرتی ہے. ہم صحافت میں آئے تو ہم یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ صحافی حکومتیں بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں اور صحافی حکومتیں گرانے میں کردار ادا کرتے ہیں. لیکن آج کے دور میں شاید یہ صحیح ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اب جو موجودہ حکومتیں ہوتی ہیں وہ صحافیوں کو بتاتی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں. ایک اور مزید چیز جو شعبہ صحافت سے وابستہ دوستوں سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے یہاں پر ہمارے نور ملک ایڈوکیٹ صاحب جو جرنلسٹ بھی ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، وہ اپنے یونیفارم میں موجود ہیں. جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی پروفیشنل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی ہاسپٹل میں، ہم بڑے اسپتالوں میں جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی اپنے یونیفارم میں موجود ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو پیراملٹری فورسز ہوتی ہیں جب ہم ان سے ملتے ہیں تو وہ اپنے یونیفارم پہ ہوتے ہیں. ہم پولیس کے پاس جاتے ہیں تو پولیس اپنے یونیفارم پہ ہوتی ہے. تو ہم صحافت کو ریاست کا ستون کہتے ہیں. ہمارا یونیفارم نہیں ہے لیکن ہمارے پاس کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں آئیڈینٹیفائی کراتی ہیں. کیا آج کل کے دور میں ایک جرنلزم والی جیکٹ، صحافتی جیکٹ خریدنا کوئی مشکل کام ہے؟ جب آپ کے پاس اس 30 سال پرانی صحافت کا کنسیپٹ ختم ہو گیا، جب آپ کے پاس بیگ نہیں ہے، جب آپ کے پاس ڈائری نہیں ہے، جب آپ کے پاس رف پیڈ نہیں ہے، پین نہیں ہے، پینسل نہیں ہے، ریزر نہیں ہے، کیمرہ نہیں ہے، آپ کے پاس صرف ایک موبائل ہے، تو آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ کراچی میں 3 کروڑ لوگوں میں شاید 1.5 کروڑ لوگوں کے پاس موبائل فون موجود ہے. تو آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ جب آپ یہاں موجود جتنے میرے دوست بیٹھے ہیں کسی نے بھی کارڈ اپنا ہینگ نہیں کیا تو آپ کی آئیڈینٹی آپ کی صحافتی جیکٹ ہے. تو ایسے ہی ہے، تو کم از کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ صحافتی جیکٹ کا استعمال کریں. کم از کم آپ کی آئیڈینٹی تو پتہ ہو. اگر آپ کو روکا جاتا ہے تو کم از کم آپ کو یہ تو پتہ ہو جس کو ہم روک رہے ہیں وہ صحافی ہے. تو یہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. اس کے بعد ہم قومی اور بین الاقوامی صحافی تنظیموں سے اس فورم کے تھرو، اس صحافتی پلیٹ فارم کے تھرو، اس سیمینار کے تھرو کی درخواست کرتے ہیں وہ نوجوانوں کی تربیت کریں، بلکہ اس بات کو تحریک دیں کہ جدید صحافت کس طرف جا رہی ہے اور کس طرح سے دباؤ کو برداشت کیا جائے. یہ صحافت کے حوالے سے ایک بہت ضروری چیز ہے جو تمام تنظیمیں کام کر رہی ہیں، وہ اس چیز کو تحریک دیں، اس چیز کو نوجوان صحافیوں کو بتائیں کہ جب صحافت کی جاتی ہے دباؤ کو کیسے برداشت کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں صحافی دباؤ میں آ جاتے ہیں اور جب آپ دباؤ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ جرنلزم نہیں کرتے. آپ سب کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم.